اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر. اس کے بعد آپ نے جو کام کرنا ہے اس کا نام لے لیں، پھر کہیں خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاقدرہ لی و یسرہ لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ. پھر نام لیں اپنے کام کا، پھر کہیں شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم آدنی بہ. ترجمہ ہے: اے اللہ، بے شک میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ بھلائی طلب کرتی ہوں یا کرتا ہوں، اور تجھ سے تیری قدرت کے ساتھ طاقت طلب کرتا ہوں، اور میں تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ تو قدرت والا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو غیبوں کو خوب جانتا ہے. اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ بے شک یہ کام، پھر اس کا نام لے لیں، پھر کہیں میرے لیے میرے دین، میرے معاش اور میرے انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے، تو اس کا میرے حق میں فیصلہ کر دے اور اسے میرے لیے آسان کر دے، پھر میرے لیے اس میں برکت ڈال دے. اور اگر تو جانتا ہے کہ بے شک یہ کام، اس کا نام لے کر پھر یعنی اس کا پھر سے نام لیں جو کام آپ نے کرنا ہے، پھر کہیں میرے لیے میرے دین، میرے معاش اور میرے انجام کار کے لحاظ سے برا ہے، تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، اور میرے لیے بھلائی کا فیصلہ کر دے. جہاں بھی وہ ہو پھر مجھے اس پر راضی کر دے. تو اس کے بارے میں حدیث ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کرنے کی ایسے تعلیم دیتے جیسے قرآن کریم کی کسی سورت کی تعلیم دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جب تم میں سے کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہے تو فرض کے علاوہ 2 رکعت نماز پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے. تو عین سنت کے مطابق آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں اور یہ دعا پڑھ لینی ہے، اس کے ساتھ ایکسٹرا کچھ نہیں ملانا. یہ 2 رکعت نماز نفل یعنی استخارہ کے نفل آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، صرف دوپہر کو نہیں پڑھنے، نماز فجر کے بعد نہیں پڑھنے، اور نماز عصر کے بعد نہیں پڑھنے. زیادہ افضل ترین اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ تہجد کے وقت پڑھیں. اس کے لیے خواب کا انتظار نہیں کرنا، کیونکہ کچھ لوگوں نے من گھڑت باتیں بنائی ہوئی تھیں کہ کالا نظر آئے یا پھر کوئی ریڈ نظر آئے تو اس کا مطلب نہ ہے آپ کام سے رک جائیں، اگر گرین نظر آئے، وائٹ نظر آئے تو اس کا مطلب ہاں ہے آپ وہ کام کر لیں. تو ایسا کچھ بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. بس آپ نے یہ نفل پڑھ کے اور یہ دعا کر کے اپنا جو کام کرنا ہے وہ شروع کر لیں. اگر آپ کے لیے وہ کام بہتر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی فرمائیں گے، آپ کے لیے اس کام کو آسان بھی فرمائیں گے اور آپ کے دل میں پازیٹیوٹی بھی بیٹھ جائے گی. اگر آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا، آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا، وہ کام آپ کے لیے پریشانی کا سبب بنے گا، نقصان کا سبب بنے گا، تو آپ کے دل میں نیگیٹیوٹی بیٹھ جائے گی، یعنی کہ آپ کا دل اس کام کے کرنے پر مطمئن نہیں ہوگا، اور کچھ ایسے سبب ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں رکاوٹ ڈال دیں گے، وہ آپ کام کرنے سے رک جائیں گی. تو یہ استخارہ آپ 1 دن بھی کر سکتے ہیں، 3 دن بھی کر سکتے ہیں، اور کبھی کبھی بیچ بیچ میں بھی کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ کا کام نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ سب کے جائز کاموں میں آسانی فرمائے، برکت فرمائے، دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.